اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آیت اللہ دست غیب کی کتاب بکھرے موتی سے اخلاقی کہانی آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک عابد و زاہد انسان لبیب کی، جس نے اللہ تعالیٰ سے خلوص دل سے جب دعا مانگی تو پروردگار عالم نے کیسی اس دعا کو مستجاب کیا۔ کتاب فرج بعد شدہ یعنی تکلیف کے بعد آسانی میں خود عابد و زاہد لبیب اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اپنی جوانی کے ایام میں ایک دن میں نے اپنے گھر میں سانپ دیکھا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ سانپ اپنے بل میں گھس گیا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا اور ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طرح اسے بل سے نکال لوں۔ اتنے میں ایک مرتبہ سانپ نے اچانک اپنا سر باہر نکالا اور میرے ہاتھ پر ڈس لیا۔ اس کے نتیجے میں میرا ایک ہاتھ شل ہو کر رہ گیا۔ میں اس سے کوئی کام نہیں کر سکتا تھا۔ پھر کچھ عرصے بعد میرا دوسرا ہاتھ بھی شل ہو گیا اور اس کے بعد میرے پاؤں بھی بے دم ہونے لگے۔ میں بالکل مفلوج ہو گیا۔ ابھی زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ میری آنکھوں کی بصارت بھی زائل ہو گئی اور میری زبان بھی کچھ کہنے سے قاصر ہو گئی۔ یا اللہ، تو ہمیں پناہ دینا۔ میں ایک عرصے تک اسی حالت میں پڑا رہا۔ میرے تمام کے تمام حواس اور اعضاء اور جوارے ناکارہ ہو چکے تھے۔ البتہ میری قوت سماعت اب بھی باقی تھی، جو میرے لیے انتہائی وبال جان بنی ہوئی تھی۔ میں ہر طرح کی بری اور ناپسندیدہ باتیں سنتا رہتا تھا، لیکن ان کا جواب دینے کی طاقت تک سے محروم تھا۔ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا، مجھے شدید پیاس لگتی تھی، لیکن کوئی مجھے پانی نہیں پلاتا تھا۔ اس کے برعکس ایسا بھی ہوتا تھا کہ مجھے قطعاً پانی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، لیکن پھر بھی زبردستی میرے حلق میں پانی ڈال دیا جاتا تھا اور میں اشارہ تک کرنے سے قاصر تھا۔ اللہ اکبر۔ اس طرح اکثر ایسا ہوتا کہ میں بھوک کی شدت سے بلبلا رہا ہوتا تھا اور کوئی مجھے کھانا نہیں کھلاتا تھا، اور اس کے برعکس ایسا بھی ہوتا تھا کہ مجھے قطعاً بھوک نہ ہوتی، لیکن پھر بھی زبردستی میرے منہ میں غذا ٹھونس دی جاتی تھی۔ اس کشمکش اور اضطرابی حالت میں پورا ایک سال گزر گیا۔ مجھے موت بھی نہیں آتی تھی، جو میرے خیال میں اس زندگی سے بدرجہ بہتر تھی۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایک عورت نے میری بیوی سے آ کر پوچھا، لبیب کا کیا حال ہے؟ میں ان کی آوازیں سن رہا تھا۔ اس نے کہا، نہ تو وہ ٹھیک ہوتا ہے کہ اسے آرام ہو جائے، اور نہ ہی وہ مرتا ہے کہ ہمیں اس سے چھٹکارا اور سکون مل جائے۔ میری بیوی نے اور بھی اس عورت سے باتیں کی۔ میں سمجھ گیا کہ اب موت میرے لیے باعث سکون ثابت ہوگی۔ اس واقعے کے بعد میرا دل بالکل ٹوٹ گیا اور میں نے خود کو بالکل تنہا اور سب سے علیحدہ محسوس کرتے ہوئے پورے خضوع اور خشوع کے ساتھ صدق دل سے دعا کی، بار الہ، اے میرے مالک، اے میرے مولا، اے میرے آقا، میں اپنی صحت یا موت کا طالب ہوں، تو دونوں میں سے مجھے کوئی بھی عطا کر دے۔ میری اس دعا کے فوراً بعد، جو میں نے بہت ہی خلوص سے کی تھی، میرے جسم کے تمام حصوں پر چوٹیں لگنی شروع ہوئیں۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرا جسم پورا بری طرح درد سے بھر گیا ہے۔ مجھے شدید درد ہونے لگا، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ رات کا وقت آنے لگا اور میں نے محسوس کیا کہ میرا درد ختم ہو رہا ہے۔ اس کے بعد مجھے نیند آ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میرا ہاتھ سینے پر تھا، حالانکہ ایک سال سے یہ زمین پر لٹکا ہوا بے حس و حرکت پڑا رہتا تھا اور بغیر کسی کے ہلائے ہلتا بھی نہ تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ سینے پر کیسے آ گیا۔ پھر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اپنا ہاتھ ہلاؤں۔ چنانچہ میں نے اپنا ہاتھ ہلایا تو وہ سینے سے اٹھ گیا، سبحان اللہ۔ پھر میں نے اپنا دوسرا ہاتھ بھی ہلایا تو وہ بھی ہل گیا۔ اس کے بعد میں نے اپنے پاؤں کی آزمائش کی اور میرے پاؤں ہلنے لگے۔ آخرکار میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔
میں بستر سے اتر کر گھر کے صحن میں آیا اور میں نے آسمان پر نگاہ کی۔ پورے 1 سال کے بعد آج جب میں نے آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے دیکھے تو قریب تھا کہ میں خوشی سے مر جاتا۔ بے اختیار میری زبان پہ آ گیا، یا قدیم الاحسان لک الحمد، اے ازل سے احسان کرنے والے، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، کتنی خوبصورت کہانی ہے، کیسے ہمیں اللہ کے قرب میں چلے جاتے ہیں۔ جب ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی دکھ ہوتی ہے، کوئی بیماری ہوتی ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے بےتاب ہو کے دعائیں کرتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ ہمیں شفا دے دیتا ہے، ہمیں اس پریشانی سے نکال لیتا ہے، تو پھر وہ گلہ بھی کرتا ہے کہ اب دیکھو جب ہم نے اس کی پریشانی کو دور کر دیا تو یہ کیسے ہمیں بھول گیا کہ جیسے اس نے ہمیں کبھی پکارا ہی نہ تھا۔ پروردگار، ہمیں ان لوگوں میں قرار نہ دینا، ہمیں ان لوگوں میں قرار دینا جو خوشی اور سختی ہر موقع کے اوپر تیری بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں اور تجھ سے دعائیں کرتے ہیں اور تجھ سے طلب مغفرت کرتے ہیں۔ پروردگار، ہمیں اپنے امام کی ظہور میں، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما دے اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شامل کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔